السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آئین کی بالادستی اور بالخصوص اگر ہم بات کریں پارلیمان کی بالادستی تو اس کے لیے اس کے تسلسل کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے قومی اسمبلی، جہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس میں اپوزیشن بجائے کہ اپوزیشن کا رول پلے کرے، وہ اپوزیشن سے ہٹ کے اس حکومت کو سبوتاج کرنے اور اس لیجسلیشن کو سبوتاج کرنے کی موجب اور وجہ بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم بات کریں 16ویں قومی اسمبلی کا 5واں اجلاس کل ہونے جا رہا ہے، بڑا یہ اہم اجلاس ہے اور رولز آف بزنس کے مطابق 1 ماہ کے اندر قائمہ کمیٹیوں کا قیام عمل میں آتا ہے، لیکن انفارچونیٹ ابھی تک قائمہ کمیٹیز کا قیام عمل میں نہیں آیا ہے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو رولز کے مطابق اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ لازم ہے کہ وہ اپوزیشن سے ہی ہو، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ طے پایا تھا پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا سربراہ ہوگا وہ اپوزیشن سے ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کل کس جو مراحل کل ہوں گے اور جو کل ڈیفینیٹلی یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں ان امور کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ قائمہ کمیٹیوں کی عدم تشکیل کی ایک اہم وجہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کمیٹیاں پارلیمانی امور پر اتفاق رائے جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ قومی اسمبلی میں کل 43 قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں جی، 5 ہاؤس کمیٹیاں جبکہ 38 قائمہ کمیٹیاں۔ ہاؤس اینڈ لائبریری کمیٹی کے چیئرمین ڈیپٹی اسپیکر جبکہ بزنس ایڈوائزر کمیٹی کے چیئرمین اسپیکر ہوتے ہیں۔ اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے کہ قومی جو رول ہے خاص طور پر قانون سازی کے حوالے سے، اس میں کیا ہرڈلز ہیں، ان ہرڈلز کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، پارلیمانی انداز سے گفت و شنید کے ذریعے کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جانب اپوزیشن تو بار بار یہ بات کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اس چیز کا مینڈیٹ نہیں ملا کہ ہم لیجسلیشن کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ مینڈیٹ ملا ہے، ہم آپ کو حکومت نہ کرنے دیں۔ یہ کیسے ان کو پتا چل گیا کہ ان کو یہ مینڈیٹ ملا ہے؟ کیا عوام اس لیے اپنے نمائندے چنتی ہے کہ وہ حکومت کو جو معاشی اہداف ہیں اس کے حصول میں رکاوٹ پیدا کرے اپوزیشن، یا ان کے بچوں کے مستقبل کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرے اپوزیشن؟ کیا یہ رول ہوتا ہے اپوزیشن کا؟ جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے اس میں اپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے؟ اس بات کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل اعوان صاحب، رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سابق ممبر قومی اسمبلی بھی آپ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور حافظ احسان کھوکر صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک کے ممتاز ماہر قانون ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ۔ بابر گورسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ شکیل اعوان صاحب، بہت سارے نشیب و فراز کا آپ نے سامنا کیا ہے۔ قائمہ کمیٹیوں میں کم از کم ممبران کی تعداد 20 ہوتی ہے، اب کچھ تھوڑی سی ریزرو سیٹس کا بھی ایشو آ گیا ہے، اب اس میں کاؤنٹنگ میں آگے پیچھے تھوڑا سا ہو جائے، لیکن یہ کمیٹیاں جو کہ رولز آف بزنس کے مطابق 100 ڈیز میں ضرور جو ہے، یعنی 1 ماہ میں 30 ڈیز میں مکمل ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہو پا رہی۔ کتنا بڑا لاس ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ویسے تو جو عمران خان کی ٹیم ہے انہوں نے قوم پر بہت سوالیہ نشان چھوڑے ہیں جی، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جو اپنے عمل سے یہ ملک کو اور ملک کی پارلیمانی روایات کو اور پارلیمان کو جس سطح پہ نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ تو سو کارڈ ان کا کس جھوٹے نعرے کا ذکر کیا جائے، یہ کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان دینے والے، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ قانون اور آئین کی بالادستی کے فلک شگاف نہ لگانے والے آج ان کے ہاتھوں قانون کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، آئین کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، اسمبلی کو چلنے نہیں دے رہے، اور انہیں پتہ ہے کہ قانون سازی ہونی ہے، اور اس کے لیے قائمہ کمیٹی کے بغیر قانون سازی کا کیسے، پہلا تو قانون سازی کے لیے پہلا سٹیپ ہے کہ ہم نے قائمہ کمیٹی بنائی، قائمہ کمیٹی میں جاتا ہے نا ہر بل یا جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کا آج قوم کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ ایک شخص کا اور موٹو بھی کوئی نہیں ماں سوائے اس کے کہ میں نے ملک کو، قانون کو، اسمبلی کو چلنے نہیں دینا۔ تو جب اسمبلی نہیں چلے گی تو یہ بلند و باغ دعوے جو انہوں نے اس بار پھر کیے تھے اور یہ کہا تھا ہمارے بارے میں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، یہی کرے گا، تو میں کہتا ہوں کہ قوم کو آج سوچنا چاہیے کہ جس حکومت نے، جو آج ہماری اتحادی حکومت ہے، 2 ماہ میں اس کی کارکردگی کے یہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے کرم سے اتنے شارٹ ٹائم میں آج ڈنکا بول رہا ہے اس اتحاد کی حکومت کا، لیکن دوسری طرف اس کے کہ آپ دیکھیں کہ قدم قدم پر، ہر قدم پر بریکر عمران خان کھڑا کرتا جا رہا ہے اور اس کی ٹیم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص کر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، میں کہتا ہوں کہ شرم تو ان کی ڈکشنری میں رہی، وہ آپس میں ٹاسک کر لینا سر، ٹاسک بھی نہیں کرتے، اب آپس میں ان کا جھگڑا
میں آپ کے کیونکہ سب سے بڑا چینل ہے پی ٹی وی، میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ قوم کو آج سوچنا چاہیے کہ یہ دیکھیں، یہ ان کے سلوگن دیکھیں، ان کے نعرے دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں. آج جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، جو اقدام یہ کر رہے ہیں، اس سے تو پاکستان پہلے جس کو یہ لٹا پھٹا پاکستان بنا کے چلے گئے تھے، کتنا پیچھے پھیر کے چلے گئے تھے، آج اگر اس میں استحکام آ رہا ہے ہر سطح پہ دیکھیں. آج غریب کا سب سے بڑا مسئلہ تو روٹی ہے. بجائے اس کے کہ اس روٹی کی سستا ہونے پہ ہمیں یہ فکر ہو کہ ہم سارے مل کر اس قوم کو تو دلدل سے نکالیں. ہماری لڑائی جاری رہے گی انشاءاللہ جب تک زندگی ہے، جب تک یہ ملک ہے. ہم لڑتے رہیں گے، سیاستدان ہیں. لیکن آج اگر قوم کو ایک امید نظر آئی ہے کہ ہمیں مہنگائی کی جس طرح دیکھیں یہ دوسری بار قوم کو امید ملی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی کامیابی ہوگی. حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں. کیا گزارش نہیں، میں گزارش کرتا ہوں. ایک وقت تھا جس میں میں بھی شامل ہوں، ایک وقت تھا جب اس ملک میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. ہمارے تصور میں لیکن کیا شکیل اعوان صاحب یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپوزیشن کو اس دھارے میں لانے میں بھی اس طرح کامیاب نہیں ہوئی ہے، گفت و شنید کے ذریعے، نیگوسیشن کے ذریعے؟ بھلے وہ کہتے رہے نا کہ جی ہم بات نہیں کرتے، ہم بات نہیں کرنا چاہتے، بالآخر جب وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں، اس ڈیموکریسی کا حصہ ہیں، بات تو انہیں کرنی پڑے گی. اس ڈیموکریسی کا حصہ وہ اپنے آپ کو نہیں نا وہ مان ہی نہیں. دیکھیں جب ان سے بات کی جائے کون سا ہم نے حربہ اختیار نہیں کیا. ان کا ایک ترجمان آتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نے تو فلاں، ہم نے تو آرمی چیف اور جنرل آئی سے بات کر رہی ہیں، اس سے نیچے ہم تو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی وضاحت کر لی. وضاحت کر دی، اور ایسی دھڑلے والی وضاحت کی. اس کے باوجود دیکھیں نا، میں نے کہا کہ ان کی ڈکشنری میں سے بدنصیبی اس قوم کی ہے. قوم سن لے کہ ان کی ڈکشنری میں سے شرم لفظ ہی نکل گیا ہے کہ اپنے کے پہ مکر جانا، اپنے کے پہ یو ٹرن لے لینا، یہ تو ان کو مذاق تھا نا. اب یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ڈیڈ لاک لگا رہے ہیں ملک کو آگے بڑھنے کے لیے، دیکھیں کون نہیں جانتا، آج ایک عام ریلی والے کامن مین کو پتہ ہے کہ آج ملک جو نا وہ استحکام کی طرف جا رہا ہے اور بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں. کھوکھر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ 40 سے زائد جو اجلاسوں میں شرکت نہیں کرے گا ممبر، اس کی ایلیجیبلٹی یعنی وہ ایلیجیبل نہیں رہے گا، وہ قومی اسمبلی کی اس کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. قوانین موجود ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی بات کریں یا لیڈر آف دی ہاؤس کی بات کریں، بحیثیت وزیر اعظم اگر ہم بات کریں بانی پی ٹی آئی کی، قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں حاضری ان کی جو ہے 3.5 سال میں صرف 9% رہی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب کی 17% رہی ہے. تو اسمبلی ہی وہ واحد فلور ہے نا سر، جہاں قانون سازی ہوگی، لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، معاشی استحکام آئے گا، اور اس کے علاوہ جو کور ایشوز ہیں اس کا حل تلاش کیا جائے گا. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. دنیا بھر کے اندر جہاں بھی جمہوریت کا کانسیپٹ ہے یا کسی نہ کسی صورت کے اندر آپ کی پارلیمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر کرے جس طرح آپ کا پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، یا جس طرح پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر کرے کہ جس طرح امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہاؤس آف کامن بھی ہے اور کانگریس بھی ہے اور سینٹ بھی ہے. اسی طرح برطانیہ کے اندر ہاؤس آف کامن ہے، اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر. تو بنیادی کام ان پارلیمنٹ کا ہوتا ہے کہ آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے اور اپنے ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. یہ بنیادی آبجیکٹیو ہے، اور اسی لیے انہیں لیجسلیٹو اسمبلیز کہا جاتا ہے کہ آپ کا کام قانون سازی کرنا ہے. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو فینومینا آیا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے قانون سازی جو ہے، جو ہمارا بنیادی ایک پرابلم بھی ہے اس ملک کے اندر، کہ آپ اپنا آؤٹ ڈیٹڈ گورننس کا نظام بدلیں، انصاف کا نظام بدلیں، لوگوں کی فیسیلیٹیشنز کے لیے کریں، وہ ٹلٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہوتا گیا. اور ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو تھے ان کی پریورٹی جو تھی وہ فنڈز کی طرف چلی گئی. اب جو پہلا سوال آپ نے کیا وہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا. اسٹینڈنگ کمیٹیز کو دنیا بھر کے اندر ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے آئی اینڈ ایئرز آف دی پارلیمنٹ. ان کا کام اوور سائٹ ہے. پاکستان کا دنیا بھر کے اندر کوئی بل جو ہے وہ ایسے منظور بھی نہیں ہو سکتا نا سر، وہ ڈیفینیٹلی کمیٹیوں کے پاس جاتا ہے، جسے کمیٹیز کے سامنے جو کنسرن کمیٹی ہے اس کے سامنے بھیجا جاتا ہے، سوائے فائنانس بل کے کہ جس کو آپ نہیں بھیجتے اور اس کی منظوری نہیں ہوتی. ادروائز جتنی بھی آپ کی کمیٹیز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو بھی دیکھتے ہیں، وہ میل ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھتے ہیں، وہ نان گورننس کے ایشوز کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بلز کو بھی دیکھتے ہیں، وہ امینڈمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں. یعنی کہ ان کا کام یہ ہے کہ آن دا بہاف آف دی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو کام کرنا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہوتا. اور ان کے اندر جو ہے سب سے بڑا آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو 2007 کے نیشنل اسمبلی کے رولز آف بزنس ہیں
اس کے اندر رول 198 سے لے کے رول 244 تک آپ کی ان کمیٹیز کے فنکشنز کے بارے میں ہے, ان کمیٹیز کا چیئرمین کے بارے میں ہے, اور بنیادی یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے, جو آرٹیکل 67 کے نیچے یہ رولز بنے ہوئے ہیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس کا جس دن انتخاب ہوگا اس کے 30 دن کے اندر اندر آپ نے ان کمیٹیز کو بنانا ہے, اور ان کمیٹیز کے جو چیئرمین بنیں گے وہ تھرو الیکشنز بنیں گے. لیکن رول اس کے ساتھ ایک اور بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر اس کے اندر ڈیلے ہے تو رول 215 جو ہے ہمارا اسمبلی کا جو رولز آف بزنس 2007 ہے, اس کے اندر اسپیکر کی ڈسکریشن ہے کہ وہ ان چیزوں کو چلانے کے لیے, چونکہ دیکھیں نا بنیادی کام جب پارلیمنٹ کا لیجسلیشن ہے اور آپ کی کمیٹیز ہیں نہیں, تو کس طرح آپ بل جو ہے ان کو اسمبلی کے اندر لا کے پاس کروا سکتے ہیں. تو رول 215 کے نیچے جو ہے اسپیکر کی ڈسکریشن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ لمبا ہوتا ہے تو ایڈ ہاک ارینجمنٹ کے اوپر اسپیکرز کو یہ کمیٹیز نوٹیفائی کرنی چاہیے. اس میں کھوکر صاحب آئے گی, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ریحان ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. ریحان ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. بہت شکریہ. ریحان ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ پارلیمانی سال کے دوران 130 دن اجلاس کرنا بھی ضروری ہے, ایک ماہ کے اندر اندر قائمہ کمیٹیز 30 ڈیز کے اندر ان کا قیام بھی بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اب تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا. اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ نقصان تو مدتوں جو ہے قوم بھگتے گی, کیونکہ قانون سازی کرنی ہے, بل منظور کرانے ہیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا معاملہ رکا ہوا ہے. تو اس کے لیے کوئی آپ لوگوں نے کمیٹی بنائی ہے, کوئی وفد یا کوئی افہام و تفہیم کا عمل آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کی ہمیشہ سے جب پارلیمنٹیرین الیکٹ ہوتے رہے ہیں تو ہمارا ان ہاؤس پارلیمانی افیئرز کمیٹی تو موجود ہے ہماری. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پارلیمنٹ, لیکن وہ جو بزنس ہاؤس میں ہونے ہیں, جو لیجسلیشن ہونی ہے, اس کے حوالے سے بہت ہی واضح طور پر ہماری پارلیمانی کمیٹی کام کر رہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی جو آپ نے بات بتائی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی کا قیام انتہائی ضروری ہے, وہاں پر مباحثہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر فارورڈ ہوتی ہے وہ چیز. لیکن اب چونکہ جو آن گوئنگ سچویشن ہے اس میں ملٹیپل ایشوز آ سکتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ حکومت وقت کس طریقے سے اس کو کیٹر کرے گی, لیکن مختلف آپشنز موجود ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں, ایک جس طرح آپ کے ابھی جو قانون دان تھے انہوں نے بتایا, بالکل کچھ کہہ رہے ہیں وہ, اس میں ایک آپشن موجود ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ جب اکاؤنٹیبلٹی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ کام نہیں کرے گی تو یہاں پر ایک سوالیہ نشان تو پیدا ہوتا ہے. اب حکومت کے ساتھ جن کا آرگومنٹ, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے قیام میں جو تاخیر ہو رہی ہے, اور کچھ ایلیمنٹس جو ملکی سطح پہ بھی اور وہ ملک کے تشخص کو پامال کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اسمبلی میں لیجسلیشن کی کاروائی میں رخنہ اندازی کر رہے ہیں, جمہوریت کے تسلسل کو اپنے اقتدار کی خاطر پامال کرنے کے درپے ہیں, تو ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ جمہوری اقتدار پہ, رویوں پہ یقین. اچھا ریحان ہاشمی صاحب, یہ میں آپ کو روکوں گا, ایک بڑا اہم نکتہ ہے یہاں پہ. یہ جب ہم بات کرتے ہیں چیئرمین قومی احتساب بیورو کی, تو اس کے لیے کنسنسس ضروری ہے لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن کا, لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے تو کہیں پر رولز آف بزنس میں یا کانسٹیٹیوشن میں کوئی اس چیز کی وضاحت نہیں ہے. یہ تو جسٹ ایک جو دستاویز تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی, پی ایم ایل این, ان بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی, تو کیا اس میں تاخیر کیوں اس طرح ہو رہی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ایک سوال کے طور پر کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ اس کا تعین کر لیا جائے؟ دیکھیں, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لحاظ سے, کیونکہ یہ ایک کولیجن گورنمنٹ ہے اور ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز اس کا پارٹ ہیں, اور وہ گرینڈ الائنس کہہ لیں آپ اس کو, یہ گرینڈ الائنس بنیادی طور پر موجودہ صورتحال کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہی میثاق جمہوریت ہوا, اور ان کو ہی یہ طے کرنا ہے. ایم کیو ایم کا کیونکہ اس میں کنسرن صرف اتنا ہے کہ جو لیجسلیشن کا تسلسل ہے وہ تاخیر کا شکار نہ ہو, کیونکہ ان دونوں بڑی پارٹیز کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ایز ارلیسٹ, کیونکہ کل کلا کو کوئی سوالیہ نشان تو پیدا ہو سکتا ہے. بجٹ کی آمد ہے, نیا فسکل ایئر شروع ہونے والا ہے. ہاشمی صاحب, بہت سارے اور کس قسم کا ابہام رہا ہے سر؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملے, آپ لوگوں کو ہم نے حکومت ہی نہیں کرنے دینی, ہم نے اس ہاؤس کو چلنے نہیں دینا. یہ اس شر پسند عناصر یا ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اب قوم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے
کہ اگر پارلیمنٹ کا ایگمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے آپ خود موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کو برسر اقتدار کر دیا جائے, اقتدار کی ڈوریں آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے تو پارلیمان چلانے میں آپ پیش ہوں گے. بصورت دیگر یہ پارلیمنٹ بھی ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے تیار ہیں آپ, اور تسلسل جمہوریت کے اس کو بھی تحقیق کرنے کے درپے ہیں, اور بین الاقوامی طور پہ بھی پاکستان کا تشخص پامال کرنے میں پر لگے پڑے ہیں آپ مانیٹری فنڈز کو جو پاکستان کے ساتھ روابط ہیں ان روابط کو ختم کرنے کے لیے آپ لیٹرز بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے, اور یہ اگر تو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ڈیموکریٹک نارمز, بہت ساری چیزیں ہمیں لرن کرنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں اپنے اقتدار کی ہوس کی خاطر پاور لسٹی پولیٹیشینز جو ہیں ان کو چاہیے کہ اب کچھ چیزیں کمپرومائز کریں. اچھا, یہ جو آپ بات کریں نا سر, آپ نے جو نقطہ اٹھایا ڈیموکریٹک نارمز کا, بابر گورسی صاحب, جس طرح ریحان ہاشمی صاحب ڈیموکریٹک نارمز کی بات کر رہے ہیں, تو پوری دنیا میں جہاں جہاں ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے یا ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے, تو یہاں پہ تو اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی اگر ماضی میں کوشش کی گئی ہے وہ تو بری طرح ناکام ہوئی ہے. اگر اسی ڈیموکریٹک سٹرکچر کے اندر اسی ڈیموکریٹک نارمز کو زندہ رکھنے کے لیے اگر سیاست کرنی ہے تو آپ کو اس کا حصہ بننا پڑے گا, قائمہ کمیٹیاں بنیں گی, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آپ کو آنا پڑے گا. اگر یہ نہیں تو پھر کاہے کا انتظار ہے؟ تو اگر وہ پارلیمان کی بالادستی ہی نہیں تسلیم کر رہے تو پھر حکومت کو کوئی نہ کوئی تو اقدام کرنا پڑے گا نا. بالکل سجاد بخاری صاحب, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے جتنے پینلسٹ ہیں انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے ایک بڑی کلیئر بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کہتے تو ہم جمہوریت ہیں, لیکن ہم نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کے منسٹرز کو مانتے ہیں, نہ ان کی کمیٹیز کو مانتے ہیں, نہ جو انہوں نے رولز بنائے ہیں ان کو مانتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اگر ہم دنیا کی بات کریں تو دنیا میں جو پارلیمنٹری جتنی بھی اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصے پہلے ایک جس کی وہ سائفر کی بات کرتے تھے اور یہ وہ, تو اس کی بھی جو ہیئرنگ ہوئی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ بھی ان کی فورن افیئرز کمیٹی تھی جس کے سامنے وہاں پہ لوگ پیش ہوئے. تو پاکستان میں بھی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کی بہت سی پاورز ہیں, لیکن پاور جو ہے ہمیشہ ایگزیکیوٹ نہیں کی جاتی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جو اس کی پاورز ہیں, جب بھی وہ منسٹرز کو یا سیکریٹریز کو یا کنسرن لوگوں کو بلاتی ہیں تو وہ آتے نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو نان سیریس لیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر اس کے اوپر لیجسلیشن کر لیں, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جو جب آپ نے دیکھا ہے قومی احتساب بیورو کے جو چیئرمین بنتے ہیں نیب کے, تو اس میں یہ کنسنسس رکھا گیا تھا, بلکہ قانون سازی کی گئی تھی کہ جو اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر ہوں گے, لیڈر آف دا ہاؤس, وہ مل کر بنائیں گے. چونکہ کیا ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے؟ ہاں ہمیشہ ایسے ہوا ہے, جب سے قانون سازی ہوئی ہے اس وقت سے ایسے ہی ہوا ہے. اس سے پہلے نہیں تھا, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی لگا سکتے. اگر سر کوئی لیڈر آف دا ہاؤس کھڑا ہو کر یہ بولے کہ میں نے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ہی نہیں ملانا, جی وہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے, بالکل پارلیمنٹ میں ہوا. انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کمیٹی بنا دی, پھر وہ انہوں نے آگے شاہ محمود قریشی کو کر دیا, ادھر سے دوسرے مل کے انہوں نے بنا لیا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے پاس پاورز بہت ہوتی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ مساق جمہوریت میں پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کہا تھا کہ ہم مل کر یہ کریں گے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہی جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ہوگا. تو اگر اس کے قانون سازی کر اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو اگر بنا دیا جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. دوسری بات, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جمہوری معاشروں میں دیکھیں جب جو جمہوریت ہوتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ جمہوری معاشروں میں ہمیشہ لوگوں کی بات کی جاتی ہے, ایوان کی بات کی جاتی ہے, اس کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے, لیکن ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم ایوان کو مانتے ہیں, اس کی بالادستی کو مانتے ہیں, لیکن دوسری طرف اسی ہی کی نفی کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے اس وقت جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کو پیش ہے وہ اکانومی کا ہے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی تھریٹس ہیں پاکستان کو بہت زیادہ, اور آپ نے اس کے اوپر بہت سے پروگرام بھی کیے ہیں. آپ اس وقت دیکھیں کہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو صرف ایک غرض ہے کہ کسی طریقے سے ہماری نیگوسیشنز ہو جائیں, ہم جو ہے اپنے لیڈر کو رہا کرا لیں. ہر بندہ اس میں لگا ہوا ہے. ان کو اس وقت یہ کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے چلے مساق جمہوریت چھوڑ دیں, لیکن مساق معیشت کریں تاکہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو. اور جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اور جو اس طرح سر میری بات سنیں, دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح طور پر انہوں نے کہا, اگر آپ نے میثاق جمہوریت کا کہا, جس کو میں ڈیموکریسی میں 73 کے آئین کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی دستاویز ہے, اور اس دستاویز کا تمسخر اڑایا گیا, کہا یہ چارٹر آف مکمکہ ہے.
پھر چارٹر آف اکانومی کی جب بات کی تو کہا یہ کرپشن چھپانے کی بات ہے. تو یہ تو دونوں موقع پر تو نہیں آ رہے نا سر. نہیں، یہی بات ہم ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا موقف صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیڈر کے لیے نیگوسیشنز کرنی ہے. جس طرح آپ نے پہلے کہا، انہوں نے کہا جی شکیل صاحب نے کہا کہ ہم نے آرمی چیف سے کرنی ہے، ڈی جی سے کرنی ہے. ابھی بھائی آپ دیکھیں کہ نیگوسیشنز ہمیشہ جمہوری قوتوں سے کی جاتی ہیں، اور جب جمہوری قوتوں کے درمیان نہ نیگوسیشنز ہو تو پھر دوسری لوگ جو ہیں اس میں انوالومنٹ کرتے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جب وہ ماننے کو تیار نہیں، تو میرا یہ خیال ہے، اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، جو یہ کرنا چاہتے ہیں کریں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں. لوگ جو ہے تنگ آ جائیں، 1 مہینہ 2 مہینے یہ احتجاج کریں گے، اس کے بعد لوگ ان کے ساتھ نہیں آئیں گے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی نہیں انفارچونیٹ. میں آپ کو یہی بتانا، 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تو انہوں نے بڑا کہا کہ جی ہم احتجاج کریں گے، لوگوں نے الٹا ان کے خلاف احتجاج کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ نان سیریس ہیں، اور یہ بالکل اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بڑا پاپولر ہوں. پاپولیرٹی ہونا ایک اور بات ہے، لیکن حکومت چلانا اور حکومت کے معاملات کو چلانا پاپولسٹ موو جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں کامیاب ہے، ترقی یافتہ ممالک میں. یہاں پہ پاپولسٹ موو جو ہے وہ ایک وقتی طور پر دال میں تڑکے کے ہی مترادف ہے. اس کے بعد جب دال کا تڑکا جو ہے وہ جوش ختم ہو جاتا ہے، پھر ہوش میں آنا شروع ہوتے ہیں. شکیل اعوان صاحب، جس طرح بابر گورسی نے کہا، یہ کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈر اور چیف ویپ کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ پارلیمانی جو خاص طور پر یہ جو کمیٹیاں ہیں وہ اگلے اجلاس تک جو ہے ان کو مکمل کر لیں اس پروسیس کو. آپ کو لگتا ہے یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں. دیکھیں، جو کل پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو ان کے پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ نے جو رویہ اختیار کیا گورنر کے پی کے اس کے بارے میں، اور جو بےہودگی اور بدتمیزی اور بد تہذیبی کا سارے ریکارڈ سابقہ توڑ دیے، تو اس کے بعد کوئی توقع کرنی چاہیے ان سے کہ یہ کہیں آ کے بیٹھے گے. دیکھیں، یہ این آر او کرتا رہا. در حقیقت تو عمران خان کے لیے این آر او مانگ رہے ہیں. جی سر. ان یہ ساری جھگڑے کا جو وجہ ہے، ان کے آگے تو صرف ان کا جو بانی ہے وہ اس سارا ان کا اس کے گرد گھوم رہا ہے. اور اگر ہم سمجھیں کہ ان سے کسی خیر کی توقع کریں، یہ سب ضائع کر دینا. انہوں نے، ان کا ایک ہی نعرہ ہے اور ان کا ایک ہی سلوگن ہے، انہوں نے اس ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے بائی آل مینز. اور ان کی آپس کی لڑائی اب دیکھیں کہ پورا ملک قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی کیا ہے. یہ اقتدار کے اس حد تک ان کو حوث ہے کہ ان کی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ابھی تو 4 دفعہ تو یہ نام آگے پیچھے کر چکے ہیں ان کے. وہ نام وہ بات ٹاسک پہ آئے گی خیر، یا جو اندر سے وہ پیغام بھیجے گا. اور دوسری گزارش ہے کہ میں آج سمجھتا ہوں کہ پھر دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے کہ آج ہماری قوم سے جس حد تک لوگوں نے ووٹ دیا، ایک صوبے میں چلیں ماننے والی بات ہے، ایک صوبے میں نے بقول ان کے 95% اکثریت ملی. انہوں نے کیا اس کام کے لیے ووٹ دیے تھے 95%، کہ ہمارا ملک ایک سٹیپ بھی آگے نہ جائے، ہمارے ملک میں قانون سازی نہ ہو، ہمارے ملک میں عوام کا تو تب ہی سوچا جائے گا. سر، یہ عوام سمجھتے ہیں وہ جو 600-700 سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں نا، یہ ان کو عوام کہتے ہیں سر. جی نہیں، میں گزارش کچھ اور کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں نا، ان 6-7 سوشل ایکٹیویٹی کرنے والوں نے انہیں بیوقوف تو بنایا نا کے پی کے کی حد تک. ووٹ تو پڑے انہیں. ہم نے تو اگر ہم نے خدا کا داندھی کرنی تو کے پی کے سے شروع کرتے نا. جہاں نے پڑھی وہاں پڑھی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج ان کے لیے بھی یہ سر، وہ عدالتوں میں ابھی تک شکیل اعوان صاحب، وہ عدالتوں میں ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں لے کر گئے، نہ ایپلیٹ میں کہیں لے کر گئے ہیں، نہ کوئی ان کے پاس پروف ہے. بس وہ فارم والا چکر چل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کے پی کے کی حد تک کر رہا ہوں کہ جہاں نے مینڈیٹ مل گیا، باقی جگہ تو ہمیں ملا نا. جہاں نے ملا وہ تو ٹھیک ہے. یہ تو کرتے ہیں نا میٹھا آپ تو کڑوا تھو. جہاں تو یہ جیت گئے وہاں تو بالکل الیکشن بالکل نہیں. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ لیٹس سپوز وہ کہتے ہیں جی نہیں بننے دیں گے ہم قائمہ کمیٹیاں. وہ کہتے ہیں جی ہم پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا سربراہ بھی نہیں بننے دیں گے، ہم آپ کو پارلیمان ہی نہیں چلانے دیں گے. تو ہم انتظار میں بیٹھے رہیں. میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں میں ایلیجبلٹی آف کینڈیڈیٹ بھی تو ایک معاملہ ہے، اسپیکر کی بھی تو اختیارات ہیں. پارلیمان کا میں بھی حصہ رہا ہوں، میرے بھائی ریحان بھائی بھی شامل ہے اس گفتگو میں. دیکھیں، اگر سوابدیدی اختیار ہے، ہمارے آئین قانون کی پروویژن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ ان کی طرف دیکھتے رہیں گے تو سوائے ملک اور قوم کا وقت ضائع کرنے کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. ہمیں اس کا متبادل جو بھی حل ہے قوم کی طرف سے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، قوم کا بالآخر مطالبہ یہی ہوگا. اچھا، یہ شکیل اعوان صاحب، میں چاہتا ہوں کوئک اس سیشن کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں. کھوکھر صاحب، یہ بتائیے کہ کوئی پروویژن ایسا ہے، کیا کوئی ایسی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر اپوزیشن اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے، کیونکہ یہ تو لوگوں کے، یہاں کے 24 کروڑ عوام کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی، اس پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنا جو پہلا سیگمنٹ تھا اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس رول 215 جو ہے، نیشنل اسمبلی کا رولز آف بزنس 2007 کے نیچے اس کا اختیار ہے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بنا سکتا ہے
اور اتنی دیر تک بنا سکتا ہے جتنی دیر تک وہ فائنل ارینجمنٹس جو ہے وہ الیکشن والا نہیں آتا. لیکن چونکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے جب سے یہ ہماری کولیشنز گورنمنٹ آئی ہیں یا ایون اپوزیشنز بھی, اور اگر اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی کانسیپٹ اپوزیشن کا یا ٹریجری کا نہیں ہے. اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کی یہ کمیٹیز ہوں گی جو آپ نے 34 ہیں 38 ہیں وہ بنتی ہیں آپ کے ہر منسٹری کے لیے. اس کے بعد 4-5 آپ کی کمیٹیز ہیں جس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, پھر بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے, پھر آپ کی لائبریری کمیٹی ہے, پھر آپ کی ایک پریولیجز کمیٹی ہے, اور پھر آپ کی ایک اسپیشل سلیکٹ بلز کمیٹی ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ہاؤس کا کام ہے, چونکہ ہاؤس کے اندر جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ نیوٹرل ہے. لیکن چونکہ ہمارے کولیشنز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم ان اسٹینڈنگ کمیٹیز کی جہاں ممبرشپ جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک ممبر جو ہے وہ 2-3 کمیٹیز کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو آپ کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز چاہے ٹریجری سائڈز پہ ہوتی ہیں یا اپوزیشنز پہ ہوتی ہیں, آپ ان کے چیئرمین جو ہیں ان کو ایک جوائنٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو سلیکٹ کروا لیتے ہیں. حالانکہ پروسیس تو الیکشنز کا ہوتا ہے لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ اچھا ہوتی نہیں, ہے. آپ نے جس رول 215 کی بات کی ہے, اناؤنس کیا جا سکتا ہے ممبرز جو ہے, اور اگر وہ ممبرز کی شرکت نہ ہو, اس میں کم ہو ممبرز. نہیں اس کا تو کورم لکھا ہوا ہے نا کہ 1/4 اس کا کورم ہے, 1/4 کہ جو آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا 1/4 کورم ہے. لیکن جو بنیادی ڈاکٹر صاحب جس کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی عوام نے ایک ووٹ دیا ہے اور پارلیمنٹ کے آپ ممبر بنے ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے آپ کا کام قانون سازی کرنا ہے, تو اب اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک وہ ہے کہ جو آپ کانسٹیٹیوشنل یا لیگلی آپ کا انڈر آبلیگیشن ہے آپ اس کو پورا کریں, اور دوسرا اگر آپ کی جو سٹرگل ہے پولیٹیکل سٹرگل ہے یا آپ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو آپ اسمبلی کے باہر لے کے چلیں. لیکن چونکہ ہمارے ملک لیکن میں گوگر صاحب سوری ٹو کٹ یو, میں آپ کو نہیں روکنا چاہ رہا تھا, آپ نے جس سے 1/4 کی بات کی ہے نا سر, تو 84 جو ممبر آف دا پارلیمنٹ ہیں اگر وہ موجود نہیں ہوتے تو کورم پورا نہیں ہوتا. یہاں تو جمعے والے دن سر, یہاں تو جمعے والے دن معذرت کے ساتھ جمعے والے دن میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ویسے آپ کو بات کروں, آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کی بات کریں, میں تو آپ کو ڈائریکٹ پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں کہ جہاں پر کورم ہی پورا نہیں ہوتا, 84 ممبرز نہیں ہوتے, جمعے والے دن جو ہے وہ جمعے سے پہلے یا بعد میں بل منظور ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو جو پہلے ہی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح ایک نیشنل اسمبلی کا یا پروونشل اسمبلی کا ممبر الیکٹ ہو کے آتا ہے, اس کا بنیادی کام اس ملک کے یا اس صوبوں کے لوگوں کے لیے قانون سازی کرنا ویلفیئر کا کام ہے. اب اس کو جس اینگل سے بھی آپ دیکھ لیں, ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کی یہ پریورٹی لیجسلیشن نہیں ہے, ان کی پریورٹی اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ترقیاتی فنڈ ہے, ان کی جو پریورٹی ہے وہ ہے فنڈز, اور وہ فنڈز جو تھے یہ 95 سے آنورڈ اس ملک کے اندر چل پڑے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو کنسنٹریٹ کرنا ہے اس سارے پروسیس کے اندر تو آپ کو ان کو فنڈز دینے جو ہے وہ بند کرنے چاہیے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب, اور ایک یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کا نظام چل نہیں رہا, اس کی بنیادی وجہ یہ فنڈز ہیں. کچھ نیشنل اسمبلی کے اندر رہ جاتے ہیں, کچھ پروونس کے اندر رہ جاتے ہیں, اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو تیسرا ٹیئر آپ کا لوکل گورنمنٹ کا ہے وہاں پہ جا کے وہ پیسہ نہیں جاتا, چونکہ ہم ہر جگہ اپنے نام کی تختی لگوانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں, ان کا کام ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہے کہ آپ کا سارا جو نظام مملکت اس وقت چل رہا ہے وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ اور ڈس فنکشنل سسٹم کے اندر چل رہا ہے, جس سے پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. اور آپ ہر انڈیکس دیکھ لیں, آپ اپنا چاہے انصاف کا دیکھ لیں, آپ 140 پہ ہیں, آپ گورننس کا دیکھ لیں, آپ کانٹریکٹس کا دیکھ لیں, اس کے بعد آپ ایجوکیشن کا دیکھ لیں, آپ اس کے بعد جو ہے جو سوشل جسٹس کے اندر وہ چیزیں ہیں, چونکہ ان کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے. اور نمبر 1 چاہیے کہ آپ اپنی گورننس کو امپروو کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لیجسلیشن لے کے آئیں کہ جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں یا جو آپ کے اپنے حالات کے مطابق ہے وہ قانون سازی کریں. اچھا سر, یہ ایگزمپشنز کی تھوڑی سی ہم بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ریحان ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آرٹیکل 63 کو اگر غور سے پڑھا جائے, اس کے ہم آرٹیکل 62(1)(f) کی تو ڈسکوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں, وہاں جہاں ایلیجبلٹی آف کینڈیڈیٹ کی بات ہوتی ہے ریحان ہاشمی صاحب, تو اس کو تو دیکھ کر ہی بندہ حیران ہو جاتا ہے. اس پر بھی ذرا غور و فکر کیجئے گا. اخلاقی پستی, جھوٹ, اسلامی تعلیمات, مسلح افواج کے خلاف کوئی بیان دیا, وہ ایلیجبل ہی نہیں ہو سکتا کینڈیڈیٹ. یہ ایگزمپشنز کب تک ملتی رہیں گی سر؟ کورم کو تو آپ چھوڑ دیں, یہ جو کمیٹیز ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں, یہ کیوں اتنی فلیکسیبلٹی ہے سر؟ دستور اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فلیکسیبل نہیں ہے, اتنا اسٹرکٹ ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے. ریحان ہاشمی صاحب, میں قبل اس کے کہ آپ کی بات کو اس والی بات کو ایڈریس کروں, میں کھوکر صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں, اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم تھرو آؤٹ کئی دہائیوں سے یہ کہتی آ رہی ہے
کہ امپاورمنٹ لوکل باڈیز کی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مراد کی صورت میں جب پارلیمنٹیرینز فنڈز ایلوکیشن اور ڈیولپمنٹ کے کام کروائیں گے تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ ملک میں جو تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی ہے وہ مضبوط ہو. لوکل باڈیز کا تسلسل اسی لیے نہیں رہتا کہ پارلیمنٹیرینز کو مراد کی صورت میں آپ یہ جب دیتے ہیں. اسی وجہ سے سندھ صوبے میں ایک عرصہ دراز سے تقریباً 1 دہائی ہونے والی ہے پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم جو نچلی سطح تک آنی چاہیے وہ بھی نہیں مل رہی. بدقسمتی سے سندھ پروونس میں چیف منسٹر کے پاس وہ لوکل باڈیز کے بہت سارے فنکشن موجود ہیں جو کہ لوکل باڈیز کے اچھا پاس ریان ہونا ہاشمی چاہیے. صاحب، میں سوری ٹو کٹ یو، ریان ہاشمی صاحب میں ایک نقطہ بیان یہاں پہ کرنا چاہوں گا. لوکل باڈیز کے حوالے سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیجسلیٹرز کا کام قانون سازی کرنا ہے اور بل منظور کروانے ہیں، فیوچر پروڈیوس کرنا ہے. لوکل باڈیز کا کام یونین سطح پر جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام ہے، لوگوں کے مسائل کا حل کرنا ہے. اتنا بڑا جگرا چاہیے پارلیمنٹیرینز کو بھی سر. وہ 70% جو ہے وہ جو اپنے فنڈز ہیں وہ نیچے سطح پر منتقل کرتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں تو ہم نے ناظمین کو اپنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے سر، اپنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوئے. آپ درست کہہ رہے ہیں، یہی تو چاہیے، جگرا چاہیے. اور یہ ان کے فنڈز نہیں ہیں. ڈیولپمنٹ کا کام سیدھا لوکل باڈیز کا ہے. علاقائی کونسلر جب ایلیجیبل نہیں ہوگا علاقے میں کام کروانے کا، اور وہاں پر پارلیمنٹیرین، بھائی آپ کا کام کیا ہے؟ آلدو کہ ہم یہ تو کئی دہائیوں سے کہتے آ رہے ہیں اور روایت شکن بات کر رہے ہیں. اس روایت کو توڑنے کے لیے بڑی مشکل درپیش ہے اور وہ ہم سہ بھی رہے ہیں. پھر دیکھیں وہ کورم کی بات کی نا آپ نے، کورم اگر مکمل نہیں ہے تو انڈیکیٹ کرنا چاہیے. انڈیکیٹ اگر کوئی کرے گا، اپوزیشن اگر انٹرسٹ لیتی تو شاید وہ بل پاس نہیں ہوتے. کورم آف دی ہاؤس مکمل نہیں ہے، آپ انڈیکیٹ کرتے، گنتی ہوتی، کورم مکمل نہیں ہوتا، برخاست ہو جاتا یا کورم پورا کرنے کے لیے ٹائم دے دیتا اسپیکر. جہاں تک ایلیجیبلٹی کی بات کی آپ نے، دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ ہم ایوالو کر رہے ہیں نا. اب اس کے اوپر بہت سارے ابہام ہیں. ہائپوتھیٹیکلی اگر اس اخلاقی پستی کی بات کریں تو یہاں پر تو اخلاقی ایک ایسا فین فالوئنگ گروپ ہے جو کہ بد کردار لوگوں کو اپنا لیڈر بنانے کے در پہ ہیں. سر دین ٹیک اے ڈیسیژن، سر دین ٹیک اے ڈیسیژن، گو ٹو دا کورٹ. Decisions has to be taken with the 2/3 majority. پارلیمنٹ کے اندر 2/3 میجورٹی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضامن ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہے کسی بھی فارم کی گورنمنٹ آپ کرنا چاہیں، کوئی لیجسلیٹو امینڈمنٹ کرنا چاہیں، اور آپ بدقسمتی ہے اگر میں تلخ تھوڑی سی بات ہے، ایسی اسمبلی میں جہاں پر کسان کی نمائندگی وڈیرا کر رہا ہو، مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہو، صنعت کار کر رہا ہو، تو ایسی اسمبلی کے اندر لیجسلیشن کرنا آسان کام نہیں ہے. وہاں پر میڈیوکرز یا اربن ایریاز، میں ریان ہاشمی صاحب شاہدہ رحمانی صاحبہ کو بھی آپ کے ملک کرنا چاہتا ہوں. شاہدہ رحمانی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. شاہدہ رحمانی صاحبہ بہت شکریہ. ویلکم. بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ. گو کہ آج بھی آپ تاخیر سے ہی آئی ہیں، لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں، کل آپ اس اجلاس میں شرکت بھی کرنے جا رہی ہیں. کیا لائے عمل ہے حکومت وقت کا، ٹریجری بینچز کا، کہ فوری طور پر قائمہ کمیٹیوں کا قیام عمل میں آئے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مسئلہ حل ہو، چیف ویب کو، لیڈر آف دا ہاؤس کو آپس میں بٹھایا بھی گیا، اپوزیشن لیڈر کو بھی بٹھایا گیا کہ فوری طور پر اس عمل کو آگے بڑھایا جائے. لوگ دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے، سب کو مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ ان کی فلاح و بہبود کا کام کریں. شاہدہ رحمانی صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں عوام نے اگر مینڈیٹ دیا تو بالکل آپ نے درست فرمایا، اسی لیے دیا کہ ہم فوری طور پہ پارلیمان جو ہے وہ کام کرے، لوگوں کے مسائل حل کرے، پاکستان کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالے. اور واحد پلیٹ فارم پارلیمان ہے جہاں پر تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے پروسیس کے لیے آپ دیکھیں کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب ایک تجربہ کار، وسیع تجربہ رکھنے والے، اور سابقہ دور میں بھی وہ اسپیکر رہ چکے ہیں. وہ تمام پارٹیز کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ جو ہے بیٹھانے کی کوشش کی، بیٹھے تاکہ یہ جو روزانہ کا شور شرابہ ہے اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ عوام اس لیے ووٹ نہیں دیتے کہ آپ جو ہے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوں اور کہیں کہ بس صرف رہا کیا جائے اور کوئی کام نہیں ہے. نہیں، کام کرنا ہے، مہنگائی کو ختم کرنا ہے، بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنا ہے. ایسی لیجسلیشن کرنی ہے کہ جو ہمارے راہ میں رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں ملکی مسائل میں، اس کو دور کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا جو دور تھا 2008 سے 13 تک، اس میں ہم نے سادہ اکثریت ہونے کے باوجود ریکنسیلیشن کی پالیسی پہ امپلیمنٹ کر کے
ہم نے 18 امینڈمنٹ جیسے کام کر ڈالے اور اب بھی پوری کوشش یہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کل اسپیکر نیشنل اسمبلی نے تمام پارلیمان کے جو چیف وپ ہیں انہیں مدعو کیا ہے اور بیٹھ کے جو قائمہ کمیٹی ہیں اس کے حوالے سے پی ایس سی کے حوالے سے میٹنگ ہوگی. اصل میٹر یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے ناموں کو فائنل کرنے میں اور ان کے اندر خود اتحاد نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اتنے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کی ہم بات کریں، بہت سارے اس کے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، آرڈیننس بہت سارے ہیں، ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جہاں ہم میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ عددی اکثریت کا بھی ایک ایشو آتا ہے، لیکن فی الفور عوام کو ریلیف دیا جائے، اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے فی الفور ریلیف دینے کے حوالے سے حکومت میں اگر ہم آج حکومت کا پارٹ ہیں اور کیبنٹ میں نہیں بیٹھے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ حکومت سے ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی ہے جس کو حکومت ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے اور انفلیشن نیچے آ رہی ہے، انفلیشن نیچے آئی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. ہر چیز میں آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. جہاں جب ویٹ یعنی گندم کا جب بحران آیا تو آپ نے دیکھا پارلیمان میں زبردست اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن یکجا ہوئی اور اس کے حوالے سے بھی کمیٹی بنی اور اس مسئلے کو بھی حل کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں میں سمجھتی ہوں تمام پولیٹیکل جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ پارلیمان وہ واحد ادارہ ہے جہاں بیٹھ کر ملک کے تمام مسائل کو ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. گورسی صاحب، جس طرح شاہدہ رحمانی بھی یہ بات کر رہی تھی، طرف تو دعویٰ کیا جاتا ہے سپریمیسی آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، تقدس، پھر آئین کی پامالی کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا پڑے گا، یہ سارے دعوے ہوتے ہیں. لیکن اس کے جب برعکس سیاسی جماعتیں اپنا عمل دکھاتی ہیں تو پھر اس کے بعد کیا عوام کو نہیں چاہیے کہ ان پر وہ نظر رکھیں کہ ان کے وعدوں کو جو انہوں نے وفا نہیں کیا اس کے برعکس کیا، تو پھر اسی لائن میں کھڑے ہو کر انہی کو ووٹ دیتے ہیں؟ پھر اصل بات یہ ہے کہ ایک جس طرح ہم بات کرتے ہیں بیانیے کی، تو کچھ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 600-700 جو ہے یوٹیوبرز ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ انفلوئنس کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس کرتے ہیں اور عوام جو ہیں ہمارے معصوم ہیں پاکستان کے، تو اس میں ان کے کہنے پہ آ جاتے ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی آپ دیکھیے گا کہ جب سے حکومت بنی ہے، حکومت کا ایک تسلسل سٹارٹ ہو گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی، جس طرح آپ نے خود کہا کہ مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. اس طرح آپ نے دیکھا آئی ایم ایف سے آپ کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، جتنے دنیا کے فائنینشیل ان کا جو معاون وفد ہے وہ بھی پاکستان پہنچ چکا ہے. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، یا آپ دیکھ لیں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسی طرح جائکا ہے، جتنے بھی جو ہے وال اسٹریٹ جرنل ہے، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان یعنی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جانب جا رہا ہے. تو اس کے واضح اشاریے ہیں. اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی تو انفارچونیٹ نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ سٹارٹ ہو گئی ہے. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جماعت نے 7% ووٹ لیے ہیں اور باقی تو ووٹ جو ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. اور دوسرا یہ بھی ہو رہا ہے، ابھی آپ جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہے پاکستان کو ایسی ضرورت ہے کہ اس میں جو پاکستان کے جو مسائل ہیں 2-3، جن میں کہ سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا ہے، پھر سیکیورٹی کا ہے اور اس کے بعد فارن ریلیشنز کا، اس میں تو آپ دیکھ لیں کہ بہتری آ رہی ہے. ابھی جو کچھ لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو ہے استحکام آئے، کیونکہ اگر پاکستان میں استحکام آ گیا تو ان کا فیوچر جو ہے وہ کیا ہے، وہ کویسچن مارک ہے. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ عوام جو ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بالکل خود سوشل میڈیا پر بھی آ کر بات کریں گے، مختلف ٹی وی چینلز پر بھی، اور اس طرح بہت سی جگہوں پر لکھیں گے بھی کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. ان کو صرف یہ ڈر ہے کہ اگر پاکستان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو ہم کہاں سٹینڈ کریں گے، کیونکہ پہلے تو انہوں نے بیانیہ بنا لیا، جیسے بھی اس کو لوگوں نے بائے بھی کر لیا، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ اینڈ رزلٹ تو یہی ہے کہ وہ جو جہاں میں یہ چاہتا ہوں، آپ نے جو بات کی ہے شکیل امان صاحب، آپ ون لائنر اگر اس میں ایک بات کریں، ووٹ یعنی بیلٹ باکس پر تو عوام محاسبہ کر لے گی سیاست دانوں کا، لیکن احتساب کا عمل جو ہے وہ پارلیمان والے کریں گے. قانون کی عملداری بہت زیادہ ضروری ہے. قانون کا مذاق اڑانے والے جو ہے وہ آزاد اور دندناتے پھریں گے تو پھر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو جائے گا. دیکھیں، ایک بدنصیبی ہے کہ آج کی جو اپوزیشن نا وہ ون مین شو کا کردار ادا کر رہی ہے. وہ ایک بندے کے ایک کوئی بھی ایشو کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے انہیں وقت چاہیے، انہیں جا کے وہاں ملنا ہے، پھر وہاں سے جو جواب آنا ہے، اور اس ایک ایسا شخص جس نے ثابت کیا کہ اس کے پاس عقل نام کی شائی کوئی نہیں،
اور جب اسی اگر آپ سب کچھ اسی کے گرد گھمائے گی اپوزیشن. دیکھیں 3 صوبوں میں تو جو صاحب اقتدار جماعتیں ہیں ان کی حکومت ان کی اکثریت ہے. ایک صوبے میں بدنصیبی ہے وہ جو آخری بار ہے انشاءاللہ اس کے بعد یہ حالات دیکھنے کے بعد وہ صوبہ بھی انہیں بھی عقل سمجھ آ جائے گی کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف اس ملک میں انتشار چاہتا ہے. انتشار چاہتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب، احتساب کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، سزا اور جزا کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، حکمت عملی بتائیں، کیا میکینزم ہوگا اس کا؟ بات ہے مگر تھوڑی سی درست ہے یہ بات. احتساب کا عمل ہمارے ہاں ہمیشہ سے کوشچن مارک لگا رہا ہے بڑا سا، کیونکہ عمومی طور پر برسر اقتدار اور برسر اختیار جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کر دیتا ہے. اس بار آپ تہیہ کر لیں کہ احتساب ہوگا اور میرٹ کی بنیاد پر ہوگا اور غیر جانبدار ہوگا اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا. یہ آپ نے یقین دہانی کروا رہے ہیں. کھوکھر صاحب، ون لائنر سر. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، 2 بڑے سیریس ایشو ہیں اس ملک کے اندر. ایک اس ملک کا جو ہے جو ہمارا ساری سوسائٹی ہے، سارا جو ہے لوگ جو ہیں جو ایک ایسے سسٹم کے اندر فرجائل کے اندر آ گئے ہیں کہ بڑی ڈیوائیڈ آ گئی ہے اس ملک کے اندر، اور سچائی کو تلاش کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. اس کے لیے جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے گورنمنٹ کا، اور گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اپنی پرفارمنس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو مطمئن کرے، اور وہ پرفارمنس جو ہے وہ 5 ایریاز کے اندر امپورٹنٹ ہے. نمبر 1، پاکستان کا عام آدمی چاہتا یہ ہے کہ اس مہنگائی کا خاتمہ ہو. ٹھیک ہے، مہنگائی. نمبر 2 جو ہے کہ اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور رول آف لا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے آپ کو ایک سوشل سیکیورٹی نیٹ یہ آئے کہ میں اپنے بچے کی فیس بھی دے سکوں، میں اپنے بچے کو پڑھا بھی سکوں اور یوٹیلیٹی بھی دے سکوں. اور 5واں یہ ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں اس کو پورا کریں. جی، اب اس کے لیے جو میں 1 لائن میں اس پہ کہوں گا، اور اس کے لیے میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو آپ کو یہ اکنامک چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس طرح آج بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے لکھا ہے، وہ جو ایک فورم اب بنا ہے کہ جو ہماری 18th امینڈمنٹ کے بعد مختلف چیزیں پروونس کے اندر گئی تھی، ڈیسیژن میکنگ کا تھا، جو SIFC ایک بنا ہے، فورم بنا ہے جس کے اندر آپ کا فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، چیف منسٹرز ہیں. میرا خیال ہے کہ اس نے کافی حد تک اچھا، میں شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ نے مور پارٹیسپیٹو. اچھا، یہ جو 5 کمپوننٹ کا ذکر کیا ہے کہ یہ تمام جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کے لیے ڈیفینیٹلی ڈیموکریسی فار دا پیپل بائی دا پیپل ہے نا، تو یہ بتائیے گا کہ کل کیا امید رکھیں ہم کہ قائمہ کمیٹیز کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہونی جا رہی ہے، یا اسپیکر اپنی پروویژن کا اور اس کا استعمال کرتے ہوئے، اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فیصلے پر جائیں گے؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ کل جس طرح اسپیکر صاحب نے تمام پارٹیز کے چیف وپ کو طلب کیا ہے اور اس کے اندر قائمہ کمیٹی کو فائنل کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پینڈنگ میں ہے، اور جب تک قائمہ کمیٹی فعال نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمان کا جو مقصد ہے فوت ہو جاتا ہے. پارلیمان میں اٹھنے والے سوال، کالنگ اٹینشن، آنسر کوئسچن سب کمیٹی میں جاتے ہیں، اور جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ کمیٹی میں جاتی. تو لہٰذا اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی کا فعال ہونا ناگزیر ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کل فیصلہ بہت جلد جو ہے وہ ہو جائے گا، اور بجٹ سے پہلے قائمہ کمیٹیاں مکمل طور پہ فعال ہو جائیں. بابر گورسی صاحب کنکلوڈ کیجئے جی، لاسٹ کمنٹ. اس طرح بات کی ہے کھوکھر صاحب نے، اس میں ایک چیز اور ایڈیشن کر لیں، اگر جسٹس کی بھی اس میں بات کر لی جائے تو میرا خیال ہے کہ جو 5 انہوں نے بتائے، ایک یہ ہو جائے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی بہتر ہو سکتی ہیں. جی، بہت شکریہ شکیل اعوان صاحب، حافظ احسان کھوکھر صاحب، بابر گورسی صاحب، شاہدہ رحمانی صاحب اور ریحان ہاشمی صاحب. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ناظرین. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.